السلام علیکم۔ اسلامک ورلڈ مسلمین کی شرعی نسبت کی بنیاد پر وحدت میں آ سکتی ہے۔ کسی ملک کے اندر کوئی اس قسم کی خاص کوالٹی نہیں ہے کہ ہم کسی ملک کی بنیاد پر وحدت میں آئیں، تو وہ اسلامک ورلڈ اگر وحدت میں آ جاتی ہے تو اس کا یونائٹڈ نیشن میں بھی ایک مقام بن جاتا ہے، اس کے ریزولوشن کا، اس کی قرارداد کا، وہاں پر اس کے پرابلم کا سلوشن آسانی سے ہو سکتا ہے ہر قسم کے۔ اور دوسرا، اس کا تعلیمی نظام آپس میں یہ یعنی کہ ایک دوسرے سے یعنی ٹیک پارٹ کر کے آپس میں نظام تعلیم کو بھی ایک رواج دیں کہ اسلامی کنٹری آپس میں ہی اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک دوسرے کو یعنی کہ ڈیفرنٹ فیکلٹی بنا کے اسٹڈی کے موقع اور چانس اور اسکالرشپ دیں، تو اس سے بھی یعنی کہ ٹرینڈ اور معیشت ہماری درست ہو سکتی ہے ایجوکیشن فیلڈ سے۔ اس کے علاوہ ہمارا تجارت کا جتنا بھی اسلامک کنٹری ہیں وہ ہم کہتے ہیں اسرائیل کا بائیکاٹ کرو، میں کہتا ہوں اپنا کام شروع کرو۔ اسلامک کنٹری آپس میں ہی یعنی کہ یہ فیصلہ کر لیں، یہ معاہدہ کر لیں آپس میں تمام اسلامک کنٹری کہ ہم نے جتنی بھی تجارت کرنی ہے آپس میں لین دین ایک دوسرے سے کرنا ہے، کسی دوسرے غیر مسلمین کنٹری سے نہیں کرنا۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک دنیا میں یعنی کہ سپر پاور ویسے ہی بن جاتی ہے باؤنڈریاں گرانے کے بغیر ہی۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ باؤنڈریاں بھی گر سکتی ہیں اور 35 کنٹری جو قریب ہیں آپس میں ان کی ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلمین بھی بن سکتی ہے۔ تو اس پاور سے ہم کون کون سے فائدے لے سکتے ہیں ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے پاس ایسی یعنی کہ معدنیات ہیں کہ ہم ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو لین دین آپس میں کریں تو ہم معیشت ہماری اتنی فعال ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا میں اتنا کوئی یعنی کہ امیر ترین کنٹریز ہم بن سکتے ہیں یہ اسلامک ورلڈ والے۔ لیکن ہم اس طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے، امت کی وحدت، خدمت اور خیر کا کام شرعی نسبت کی بنیاد پر جس کو ہم مسلمین کہتے ہیں، مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ یہی کامیابی کا راز ہے جو آخر پر میں کہتا ہوں، نسبت، وحدت، خدمت، خیر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔